دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں، بولے نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا۔ کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں، تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے۔ کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 سٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ رج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجیاں بھی دینا ہے۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا تھوڑا جا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے، ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مقفع ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت میں، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے، تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے، تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے۔ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا،
وہ بہترین رزق ہے جو اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو۔ یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں۔ یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں۔ اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی۔ فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے۔ یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی، وہ دنیا سو جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے۔ معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات، کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آج سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے، کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوک اپنے 5 روپیے۔ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی،
تو وہ موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا. ماشاءاللہ. تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں. چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے. جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نہ کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں. پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں. اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے. پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو. پھر آپ کے پاس بڑی باتیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ. کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں. تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے. اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ان پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کہ اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے. فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی. میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف بھی نہیں ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے. میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے. کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ. اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں. اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے. مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے. تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی. کون کسی کو ملتا ہے؟ کوئی دور ہے. احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں. جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں. جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے. مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے. وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی. ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا. جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا. رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی. میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے. لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نے آرے نہ ہو جاتا. مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالاں کو بھی عزت کران لی ابے دا مالدار ہونا ضروری جی. خدا را اس سے باہر آئیں، احساس پیدا کریں. جب احساس آ جائے، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگو تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں.
नमाज अल्लाह की, दिल हुजूर का करता है। फरमाया दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े बीमार का ख्याल आता है, मैं नमाज छोटी कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं जरूरी करार दे। आप एहसास की शिद्दत तो देखें। फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं तहज्जुद अपनी उम्मत पे जरूरी करार दे दूं, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, गुलामों तुम्हारी नींद देखी है। वो दोस्तों इतना एहसास, दुश्मन जब काबू आते हैं ना। मैंने एक और भी अर्ज करनी है चलते चलते, जो सियासी फिरका वारियत है ना आज मुल्क के अंदर, आप जिस जमात को ठीक समझा आपने, आप वहां चले गए, जिसने जिसको ठीक समझा, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं। हमें इखलाकियात का दायरा कभी नहीं छोड़ना। इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं, इख्तलाफ जिससे भी करें दलील की हद तक करें, उसकी ज़ात तक उतर के नहीं। मुहज़्ज़ब कौमें ये काम नहीं करती। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने हज़रत उमर से इख्तलाफ किया और सख्त किया, कहा जनाब ये आपने, हज़रत उमर को बात करने लगे तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, कहने लगे, या हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी खड़े होकर कहने लगे ना आपकी बात मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। फरमाया मैंने क्या किया है? तो कहने लगे चादर तो एक एक बटी थी, तो आपने उसी चादर का कुर्ता उसी का तामत कैसे बना लिया? हज़रत उमर फारूक ने, उन्होंने सवाल किया था, हज़रत उमर ने दलील दी। फरमाया मेरे बेटे से पूछ लो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे एक चादर चूंकि मुझे भी मिली थी, मैंने अपने अब्बा को दे दी, लिहाजा कुर्ता भी बन गया। और अब हमारे यहाँ ना दलील मिलने पर भी लोग एतराज नहीं छोड़ते, क्योंकि जाती होता है ना, दलील तक तो इख्तलाफ होता नहीं। ओ मेरे भाई, इख्तलाफ के भी आदाब होने चाहिए। तो किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। और किसी ने कहा था कि कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कोई एक चीज छोड़ दे। हमारे यहाँ इतनी शिद्दत हो गई, और बच्चे हमारे वर्कर सियासी जमातों के, खुदारा आपने यहीं बसना है, यहीं रहना, ये आपके अपने लोग हैं, मेहरबानी करें आप जरूर हाईलाइट करें किसी की गलती, लेकिन दायरा तहजीब कभी ना छोड़ें। कभी मेरे तो एक दो एंकर एक दो दफा मिले, मैंने उनसे कहा मेहरबानी करें, आप क्या मजा ले रहे हैं आप कौम को तकसीम करके, खुदारा कुछ सोचें। आपका शुगर लगा हुआ है और यहाँ गरीब का ये हाल है कि ये अभी ईद आ रही है ना, हमने भी कुछ नेकियां बंद कर दी हैं बाद चीज़ों पे। ये रमज़ान शरीफ गुजरा ना, मेरे जैसे आदमी को लोग नेक समझते हैं और अपने दुखड़े सुनाते हैं। ये रमज़ान गुजरा है तो बेटियों की शादियां शुरू हुई हैं। अब लड़कों वाले तो नेक हो गए, अब तो वो जहेज ही नहीं मांगते। ये खबर पता है आपको? मुंडे वाले दाज मंगना छड़ता जे, वो नेक हो गए। वो कहते असं तुहाडे को जहेज नहीं लेना, बस 600 बंदे की रोटी पकानी तुसी ते सही पकानी, जे मुंडे ते 11 इको बारी आना है। कभी नहीं रोटी खाई लड़के के दोस्तों ने अपने घर। रमजान में खुलकर सखावतें करने वालों, रमजान के बाद भी सोचा करो। और राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भुख लग दीजिए, ईदों बाद भी भुख लग दीजिए। रमजान में सवाब ज्यादा है, लेकिन सखावत तो सारा साल ही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, हमें हजरत सैयदना उमर फारूक ने जब जवाब दे दिया ना कि इस तरह है, अब वो इख्तलाफ दलील तक था, इख्तलाफ दलील तक था, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठ के खड़े हो गए, इतराज किया, जवाब मिल गया तो पता क्या फरमाने लगे? कहने लगे उमर, रब तुझे मेरी तरफ से बेहतर सिला दे, अब तू हुक्म कर, हम सुनेंगे भी और तेरी इताअत भी करेंगे। अब हम आपके पीछे चलेंगे अमीरुल मोमिनीन। तो दलील तक रखें चीजों को, दलील मिल जाए तो बात को खत्म करें। तो मेरे भाई, एहसास अपनी तबीयत में जब हम पैदा करने लगेंगे, एहसास बड़ी मुश्किल है गरीब की जिंदगी। अमीर तो दोस्ती अमीरों से लगा लेता है, जब इंसान अपनी गाड़ी में सफर करता है तो फिर वो किराया 5 रुपए बढ़ जाए तो उसे तकलीफ कोई नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं। बहुत सारे अमीरों को तो पता ही नहीं कि घी महंगा हो जाए तो घर के बजट पे बोझ कितना पड़ता है, उन बेचारों को तो पता ही नहीं। तो वो उस एहसास को कैसे पैदा करेंगे? वो नहीं कर सकते, उसके लिए वहां से गुजर के आना पड़ता है। रसूल पाक की जिंदगी में जो एहसास की शिद्दत है उसे आप समझें। दुश्मन जब हत्थे चढ़ता है तो फिर, और दुश्मन भी सख्त गिर किस्म का हो तो बंदा उसे छोड़ता नहीं। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि
یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا،